السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ قابل قدر احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے موت کو اور زندگی کو رب العالمین نے جس طریقے سے انسان کو بنایا اور تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ خالق کائنات نے جب اس انسان کو پیدا کیا تو موت کو بھی بنایا ہے۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے، بچے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے جا ملتا ہے۔ اسی کو رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ انسان دنیا سے اچھے عمل کر کے جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی منزل قبر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبر میں جنت کے گدے اور بچھونے بچھاتا ہے، اور جو انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے فتنوں میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات سے منہ موڑ کر دنیا والوں کی تعلیمات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے۔ پوری دنیا میں ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ دنیا میں ایسے انسان مل جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو بنانے والا کوئی اور ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے والا، اس کو وجود بخشنے والا کوئی اور مالک ہے۔ دنیا میں ایسے انسان مل جائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے نظام کا، اس کی قدرت کا، لیکن پوری دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں مل سکتا جو اس کا انکار کرے کہ ہاں اسے موت نہیں آئے گی۔ ایک انسان۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو آزماتا ہے، ہر انسان کو رب العالمین آزماتا ہے۔ اور رب العالمین کا یہ سب سے شاندار نظام ہے کہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ناراض بہت دیر میں ہوتا ہے اور راضی بہت جلدی ہو جاتا ہے،
لیکن جب رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ زمین بالکل ہلا دی جاتی ہے، زمین کے اندر سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ واخرجت الارض اثقالها، قرآن مجید کا بیان ہے کہ زمین اپنے اندر جو بوجھ لی ہوتی ہے اس کو پھینک دے گی نکال کر۔ وقال الانسان ما لها، اور اس موقع پر انسان کہے گا یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، رب العالمین جب تک مہلت دیتا ہے اور جب پکڑ کرنے پر آتا ہے، قرآن مجید کا صاف بیان ہے ان اخذہ علیم شدید، اتنی خطرناک سزا دیتا ہے رب العالمین کہ دنیا کی تمام قوموں کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور میں اور آپ اس شدید دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آزمایا تھا، اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے چہیتے بندوں کو، اپنے لاڈلے بندے ابراہیم کو، موسیٰ کی ماں کو، رب العالمین نے سب کو آزمایا، پوری تاریخ گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ابھی چھوٹا بچہ ہے، بچپنا ہے، اور اللہ نے حکم کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک بکس میں رکھ کر اور دریائے نیل میں پھینک دیجئے۔ آپ ذرا سوچیں ایک ماں کے دل پہ کیسی بیتی ہوگی، ایک چھوٹا بچہ ابھی گود میں دودھ پینے والا ہے، اور اللہ کا حکم یہ آیا ہے کہ آپ اس کو ایک لکڑی کے باکس میں رکھ کر اور دریائے نیل میں پھینک دیں۔ دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو کسی دوسرے سے پٹتا ہوا نہیں دیکھتی۔ دنیا کی کوئی ماں ہو، اس کے لیے اس کا بچہ کتنا برا ہو، کوئی دوسری عورت آ کر ایک تھپڑ لگا دے، وہ ماں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تم نے میرے بچے کو مارا کیسے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کا اس خطرناک اور شدید موقع پر امتحان لیا کہ جب فرعون اس زمانے میں بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں جو بچہ اس زمانے میں پیدا ہوتا، فرعون کا نظام تھا، اس کی حکومت تھی، وہ اس وقت اقتدار میں تھا، اور وہ بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اور اللہ موسیٰ کی ماں سے کہہ رہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ لیکن ایک اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر، ایک طرف اپنا بچہ جس کو 9 مہینے پیٹ میں ماں نے پالا ہے، وہ ابھی معصوم بچہ ہے، اور ایک طرف رب العالمین کی ذات عالی پر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرو مت، گھبراؤ مت، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرے اس بچے کو تیری طرف لوٹائیں گے اور اس کو نبی بنائیں گے۔ ایک طرف دریا میں بچے کو پھینکا جا رہا ہے، دوسری طرف رب العالمین ماں کے کانوں میں یہ بات سنا رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بچہ پانی میں جا رہا ہے، لیکن دماغ یہ سوال کرنے پر قادر تھا اس موقع پر کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بچے کو لوٹاؤں گا، اور میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ پانی میں جا رہا ہے، کہیں یہ ڈوب جائے گا، کوئی مچھلی خطرناک آئے گی، اس کو سٹک جائے گی، نگل جائے گی، لیکن نہیں، اللہ کی ذات پر یقین اس اللہ کی بندی کا مردوں سے بھی زیادہ پختہ۔ یقین جانو اس زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ اس اللہ کی بندی کا یقین مجھ سے اور آپ سے زیادہ 1000 درجے اللہ کی ذات پر مضبوط تھا۔ کیسا مضبوط یقین تھا، پانی میں بچہ جا رہا ہے آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے، اور رب العالمین اس اللہ کی بندی سے خطرناک وقت میں کہہ رہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تم سے سچا وعدہ کرتے ہیں تیرے بچے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تیرے بچے کو تجھ تک واپس لے کر آئیں گے۔ ایک وقت آیا کہ جب بچہ دریا میں ڈال دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب نگاہ پڑی فرعون کی بیوی کی، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جو تھی، جب موسیٰ پر نگاہ پڑی اس کی، اور جب دیکھا اور اس بچے کو دیکھا، اور خوبصورت وہ بچہ ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے چہرے کو اپنے نور سے چمکا دیا ہے، فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت آئی، اور فرعون سے کہا لا تقتلوہ، تم اس بچے کو قتل مت کرنا، ہم اس کو پالیں گے، یہ بچہ ہمارا بنے گا، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے۔ فرعون نے جب سنا اپنی بیوی کی اس بات کو کہ لا تقتلوہ، فرعون نے اپنی بیوی کی بات کو مانا کہ ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کریں گے اس بچے کو۔ وہ بچے کو لے کر آ گئے۔ عجیب قدرت کی کہانی ہے، اللہ کی قدرت عجیب و غریب ہے۔
کوئی بندہ تو ہو جو رب العالمین کی ذات عالی پر اس خطرناک وقت میں بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ رسول اللہ کے سچے احکامات کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور خطرناک اسے آندھی اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی ہو کہ خطرناک زلزلے آئیں گے، خطرناک آندھیاں آ رہی ہیں، اور یقین ایک دل ہے اور یقین تھما ہوا ہے کہ نہیں، اگر میرا بال بھی ٹیڑھا ہوگا تو وہ اللہ کی ذات سے ہوگا، اگر مجھے کوئی نقصان ہوگا تو وہ رب العالمین کی ذات سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات دنیا میں ایسی نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ جب وہ بچے کو لے گئی، وہ بچہ کسی کا دودھ پینے کو تیار ہی نہیں، بہت ساری عورتیں آئیں، اس زمانے میں کوئی پیکٹ کا تو دودھ نہیں ملتا تھا، بہت ساری عورتیں آتی جاتی رہیں، کسی نے کسی کا بھی دودھ اس بچے نے قبول نہ کیا۔ فرعون کے گھر میں جو خادمہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ آئی اور آ کر کہا کہ ایک عورت تو ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر سکتا ہے۔ فرعون نے کہا جاؤ جلدی بلا کر لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اس موقع پر بلا کر لایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا موسیٰ کی والدہ کے پاس میں، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ کر دودھ پیا اپنی والدہ کا۔ تمام عورتیں خوش آمدید کہنے لگی کہ تم ایک واحد عورت ہو کہ اس کے سامنے کتنی عورتیں لائی گئی، اس بچے نے دودھ کو قبول نہیں کیا اور ماں کا دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ، میں تمہاری تنخواہ دیتا رہوں گا، تم اس کو لے جاؤ اور دودھ پلاتی رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ کی ماں سے جو وعدہ کیا تھا اس موقع پر، جس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب دریا میں اپنے بچے کو ڈال رہی تھی اور اللہ یہ کہہ رہا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو نبی بنائیں گے، ہم تیرے طرف لے کر آئیں گے لوٹال کر، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا، تم اس بچے کو لے کر جاؤ۔ فرعون کی موجودگی میں وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس گیا اور اس بچے نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور پرورش پائی، اور اللہ نے اس بچے کو نبی بنایا، اور پھر ایسا خطرناک اور ایسا جلالی نبی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ تاریخ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کی ایسا نبی بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر بات کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ رب العالمین یہ کہتا ہے اگر کوئی انسان دنیا میں رہنے والا، میری ذات پر یقین کرنے والا، جس نے تنہ تنہا واحد مجھے مانا ہے، جس نے تنہ تنہا اللہ مجھے مانا ہے، جس نے دنیا کی ایک بھی چیز کی عبادت نہیں کی، دنیا میں میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانا، دنیا میں میرے علاوہ کسی کو خالق نہیں مانا، اللہ کہتا ہے تم یقین کرو میری ذات پر، دنیا میں خطرناک زلزلے آئیں گے، میں تمہیں اس سے بچاؤں گا، دنیا میں زمین کو پھاڑا جائے گا، میں تمہیں اس سے بچاؤں گا، دنیا میں خطرناک بادشاہ آئیں گے، لوگ اس زمانے میں تمہاری گردنوں کو مار رہے ہوں گے، اور اس موقع پر کہ جب تم میری ذات عالی پر یقین کرنے والے بن جاؤ گے، میں تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہ ہونے دوں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نظام ہے، رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کے بارے میں کہا ہے اگر تم سچے مومن بن کر رہو گے، ایمانی کیفیات تمہارے دل میں رہیں گی، اگر تمہارا دل محمد الرسول اللہ کی محبت سے بھرپور محبت سے بھرا رہے گا، پھر یاد رکھو دنیا میں تمہیں پریشانی نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو کبھی تو غور کیا ہوتا یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ مسلمانی ممالک میں زلزلے اتنے خطرناک، خدا کی قسم جب میں نے زلزلے کو دیکھا لرز گیا، آخر ہو کیا رہا ہے؟ جن ملکوں میں رب العالمین کے ماننے والے، جن ملکوں میں اللہ کے احکامات کو ماننے والے، جن ملکوں میں پیغمبر کی امت ہے، جن ملکوں میں محمد الرسول اللہ کی امت ہے، جن ملکوں میں محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پوری کی پوری بلڈنگ نیچے کو دھسی جا رہی ہے، زمین کو پھاڑا جا رہا ہے، انسان اس کے اندر دبتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ اس کے قریب میں ایک عیسائی ملک تھا، اس کو نہیں پھاڑا گیا، اس کی زمین کو نہیں پھاڑا گیا، اس کی بلڈنگوں کو نہیں دھسایا گیا۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ایمان کے ماننے والوں کی بلڈنگوں کو کیوں دھسایا جا رہا ہے؟ کبھی تو غور کیا ہوتا ہے۔ رب العالمین یہی کہتا ہے، قرآن مجید کا بیان ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جب پیغمبر رویا تھا اس موقع پر، جب اس بوڑھی ماں نے آ کر یہ کہا تھا اے پیغمبر مجھے یہ بتلائیے، میں اپنے بچے کو آگ سے بچاتی ہوں، میرا اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، محمد الرسول اللہ روئے تھے، اتنے روئے تھے، اتنے روئے تھے، جبریل امین کو آنا پڑا، اللہ نے پیغام بھیجایا،
پیغمبر سے کہا اے پیغمبر ان سے کہو وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو کچھ تو بتائیں، جس سماج کی لڑکیوں کا دوپٹہ سر سے آ کر گلے میں آ جائے، زلزلے نہ آئے تو کیا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں، جس سماج کی لڑکیاں غیر محرم لڑکوں کے سامنے ننگے بدن آنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، مجھے آپ بتائیں زمین نہ پھٹے تو پھر کیا ہو؟ کہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ قرآن مجید کا بیان ہے، رب العالمین کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید، یاد رکھنا خطرناک عذاب آئے گا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اتنا خطرناک عذاب آئے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، میں نے شروع میں عرض کیا رب العالمین جتنی جلدی راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، اور جتنی جلدی رب العالمین راضی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تھا، وقت کے خلیفہ ہیں حضور پاک علیہ السلام کے سچے شہدائی، جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے دور خلافت میں زلزلہ آیا، امیر المومنین کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس کوڑے کو زمین پر مار کر کہا اے زمین ذرا کچھ تو مجھے بتا، کیا تیرے اوپر کسی نے زنا کیا ہے؟ کیا تیرے اوپر کسی نے گالی دی ہے؟ کیا تیرے اوپر کوئی گناہ ہو رہا ہے جس بنیاد پر زلزلے آ رہے ہیں؟ زمین رک گئی، تھم گئی۔ میرے پیارو، آپ ذرا خود مجھے بتائیں، جس ملک کے اندر بیچارے مسلمان اور جس ملک کے اندر مولوی داڑھی والے کرتے پجامے والے جب بے گناہ جیلوں کے اندر سڑیں گے، جب بے گناہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جائیں گے، ان ملکوں میں زلزلے نہ آئیں گے تو کیا آئے گا؟ ان ملکوں میں زمین نہ پھٹیں گی تو کیا پھٹے گا؟ ان ملکوں میں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے پیارو، انتظار کریں، اگر یہ حال ہمارے ملک کا رہا، بے گناہ جیلوں میں پھنستے رہے اور ہم شراب کے عادی رہے، ہماری نگاہیں سلامت نہ رہی، ہماری بچوں کی عزتیں لٹتی رہیں، تو پھر یاد رکھیں جو حالات ترکی میں آئے ہیں، جو حالات ملک شام میں آئے ہیں، خدا کی قسم وہ حالات اس ملک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر حالات یہی رہے، نمازوں کی پابندی نہ آئی، پیغمبر کا طریقہ نہ آیا، صحابہ کی محبت نہ آئی، اگر یہودیوں کی محبت رہی، ان کا کلچر رہا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں اور آپ بھی زلزلوں سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ میں خود بات کر رہا تھا رات ٹرکی کے ایک صاحب سے، عربی گروپ میں جو ہماری بات ہوتی ہے، وہ رو کر مجھ سے یہ بات کہہ رہا تھا الحالات خراب جدا، کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، دعا کیجئے دعا کیجئے۔ بے انتہا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ویڈیو کال پہ بات ہو رہی تھی اور وہ رو رہا تھا دھاڑے مار کر کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے۔ پوری دنیا سوچ میں پڑ گئی آخر ہو کیا رہا ہے۔ ترکی میں مسلمان ہیں، ایمان کے ماننے والے، میں نے اس سے ذکر کی یہ بات، اس نے یہ کہا آپ خصوصاً دعا کریں فلسطین کے، ملک شام کے، ترکی کے لیے، یہاں تو سب ایمان کے ماننے والے، آخر زلزلے آ کیوں رہے؟ میں نے کہا میرے پیارے، اگر ایمانی قوت ہوتی، اگر رب العالمین راضی ہوتا، اگر محمد الرسول اللہ کے سچے پیغام میں ان کی سنتوں کا اگر ہم نے جنازہ نہ نکالا ہوتا، خدا کی قسم یہ عذاب نہ آتا، یہ عذاب نہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، اللہ لیس بظالمین، لیکن یقین جانو میں نے اور آپ نے رب العالمین کو ناراض کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی، کوئی قصر نہ چھوڑی۔ راتوں دن دیکھتے موبائلوں پہ خبریں کہ فلاں مسلمان کی بم لنچنگ کی گئی، اتنی 11-12 ہزار لڑکیاں مرتد ہو گئی، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرنے میں لگ گئی، اور ہم جو کہ تو ہیں۔ ہم پہلے بھی ایک وقت کی نماز پڑھتے تھے، جمعے کی، آج بھی ایک وقت کی پڑھتے ہیں۔ ہم پہلے بھی سنتوں کا جنازہ نکالتے تھے، آج بھی نکالتے ہیں۔ میرے پیارو، جب تک مزاج شریعت نہ بنے گا، جب تک ہم شریعت مطہرہ پر نہیں آئیں گے، جب تک محمد الرسول اللہ کے سچے شہدائی نہ بنیں گے، یقین جانو حالات نہ بدل سکیں گے۔ قرآن مجید کا بیان ہے، رب العالمین اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر یہ نمازوں سے محبت نہیں کرتے، جہاد سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے محبت نہیں کرتے، آپ سے محبت نہیں کرتے، مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر ان سے کہو کہ یہ عذاب کا انتظار کریں، پھر خطرناک عذاب ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ہم فاسق قوم کو پھر ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک طرف تو موبائلوں پہ یہ خبریں ملتی ہیں کہ فلاں جگہ پر زلزلہ آیا، میں نے اور آپ نے دیکھا ہے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے کہ ٹرکی میں زلزلہ آیا ہوا ہے، اور وہاں پر نخاسے میں آپ دیکھیں، میں نے خود کل اپنے کانوں سے سنا، 2-3 ہٹے کٹے نوجوان، اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت میں یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ آج نمائش میں جانا ہے۔
میرے پیارو، اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. کون کیا کہے گا مجھے بتائیں اس موقع پر کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے. پوری دنیا میں مسلمان ممالک پریشان ہیں. حرمین شریفین جہاں جس جگہ پر مقدس جگہ ہے وہاں پر غلط چیزیں اختیار ہونے لگی ہیں. حرمین شریفین پر، مسجد نبوی پر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں ایمان سے. کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ میں اور آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے پیارو یاد رکھو، اگر حالات یہی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہٹ کر اگر ہم نے کسی پہ یقین کیا تو نہ میں بچ سکوں گا نہ آپ بچ سکیں گے. آپ کی انڈیا کا ہی واقعہ ہے، تقریباً 10 یا 12 سال پہلے کا واقعہ. ایک صاحب کی بہت لمبی عمر ہوئی، ان کا انتقال ہوا. ایک صاحب نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر جہنم کی آگ سے بھری ہوئی ہے. ان سے معلوم کیا، بھائی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ یوں ہو رہا ہے، ایک موقع پر ہندوؤں کی ہولی تھی، میں اپنے گھر سے نکلا اور وہ سارے کے سارے رنگ پھینک رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر. میں اپنے گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے نکلا، میرے منہ میں پان تھا، میرے منہ میں جو پان کا تھوک جمع ہو گیا، میں نے اسے تھوکنا سوچا، لیکن سامنے سے گدھا آیا. میں نے گدھے سے کہا کہ تجھے کسی نے نہیں رگا. میں نے گدھے سے یہ بات کہہ کر اپنا تھوک گدھے کے اوپر ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر کو جہنم کی آگ سے صرف اس بنیاد پر بھرا ہے کہ تم نے ہندوؤں کی ہولی والے دن اپنے منہ کا تھوک گدھے کے اوپر ڈالا تھا، اس نوعیت کی بنیاد پر کہ تم نے گدھے سے کہا تھا تمہیں کسی نے نہیں رگا. یہ تم نے ہندوؤں کی مشابہت اختیار کی، تنہا تھوکنے کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آگ کو جہنم سے بھرا ہے. اور یہ کوئی الٹپ واقعہ نہیں ہے، یہ اس اللہ کے بندے کا بتایا ہوا واقعہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں اس موقع پر کوئی نیک ہے تو وہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالی ہے. اس اللہ کے بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ حال ہے صرف تنہا اس بنیاد پر کہ اس اللہ کے بندے کے منہ میں تھوک تھا، گدھے کے اوپر ہی تو تھوکا تھا. اللہ نے کہا تم نے مشابہت اختیار کی ہے. اور ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں. ہم نمائشوں میں جاتے ہیں، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. ہم شراب پیتے ہیں، یہ غیر لوگوں کی مشابہت ہے. ہماری لڑکیاں کپڑے یہودیوں والے پہنتی ہیں. خدا کی قسم آپ غور تو کریں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہماری قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دیا گیا، ہمیں کون بچائے گا جہنم کی آگ سے؟ ہمیں کون بچائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو ان سارے کارناموں کے باوجود نہیں بچائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن امت کے خاطر روئے بہت تھے. ایک موقع پر جب معراج ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا نظارہ دیکھا. حضور پاک علیہ السلام آ کر روتے رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ تمہارے ابا جان بہت زیادہ غمزدہ ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر بھی مصلی پہ روتے رہتے ہیں. فاطمہ نے سنا اچھا میرے ابا جان غمزدہ ہیں، فوراً لاڈلی چہیتی بیٹی بھاگتی اور دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر معلوم کیا ابا جان آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی پر قربان جاؤ، وہ اللہ کا بندہ اس امت کے لیے کیسے رو کر گیا ہے. میرے پیارو، اگر میں اور آپ اللہ کے نبی کو اگر خوش نہ کر سکتے، خدا را اللہ کے نبی کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. کیوں نمائشوں میں جا کر تکلیف پہنچاتے ہو پیغمبر کو؟ کیوں ہماری بچیوں کے دوپٹے گلوں میں آتے ہیں؟ کیوں ہماری بچیاں شادیوں کے موقع پر جا کر مسلمان نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ آتی ہیں؟ خدا را پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچاؤ. آپ کہو گے آپ کے پیر پکڑ کر کہوں گا، آپ کہو گے آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، پیغمبر کو خوش نہ کر سکتے تکلیف تو نہ پہنچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو یہ زلزلے جو آ رہے ہیں اللہ نہ کرے میں اور آپ بھی اس میں چلے جائیں اور میرا اور آپ کا بھی ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے. اس لیے ضروری ہے میرے پیاروں پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچائیں. لاڈلی چہیتی بیٹی آئی، آ کر معلوم کیا ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان نے کہا فاطمہ میں نے جہنم کا نظارہ دیکھا ہے، میں نے جب سے جہنم کا نظارہ دیکھا میری نیندیں اڑ گئی ہیں اور میں راتوں دن رو رہا ہوں اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میری امت کے ایک فرد کو جہنم سے بچا لینا. میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں پیغمبر، میرے اور آپ کے لیے پیغمبر روئے ہیں.
اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے نہیں روئے. حسن حسین بھوکے ہیں گھر میں, فاطمہ بھوکی ہے, خود بھوکے ہیں, پیٹ سے 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں, لیکن دعا ہے اللہ سے, اے اللہ میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے بچا لیجئے گا. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اے ابا کچھ تو بتاؤ آپ نے کیا دیکھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, میں نے دیکھا ہے جہنم میں ایک عورت ہے کہ جو زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے, اس کا پورا بدن زبان پر لٹکا ہوا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا, ابا جان وہ عورت کون ہے, کس بات کی سزا اسے مل رہی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے غیبت کیا کرتی تھی, جو اپنی زبان سے چغلی کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبت کی بنیاد پر اس بندی کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکا رکھا ہے. آپ ذرا غور کریں, اپنی زبان اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی کھینچ کر دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ پوری کی پوری جہنم میں لٹکی ہوئی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, وقت کم ہے, اس موقع پر 6 عورتوں کو ذکر کیا. دوسری عورت کو معلوم کیا حضرت فاطمہ الزہرا نے, کیا ابا جان اور کیا دیکھا آپ نے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ اس کے بال سارے کے سارے بکھرے ہوئے ہیں اور وہ بالوں پر ٹنگی ہوئی ہے. معلوم کیا ابا جان اس کو کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ وہ عورت تھی جو اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالتی تھی, اپنے بالوں کو کھول کر غیر محرم لڑکوں کے سامنے جایا کرتی تھی. میرے پیارو, یقین جانو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے, پوری رات ہو گئی روتے روتے, اور 4 عورتوں کا ذکر کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی رونے لگی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چہیتی بیٹی تھی اپنے ابا کی, شدید محبت کرتی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور پیغمبر آدم اس موقع پر بھی یہی دعا کرتے کرتے چلے گئے, اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لینا, اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لینا. اور آج انہی کی امت, انہی کے سینے پر العیاذ باللہ الامان الحفیظ, ان کے سینے پر چھری چلا رہی ہے, ان کی سنتوں کا جنازہ نکال کر. شراب کی بھٹیوں پر جا کر دیکھیں, مسلمان داڑھی والے, کرتے پجامے والے, ٹوپی والے شراب کے اڈوں پر کھڑے ہوئے ملیں گے, زنا کے اڈوں پر کھڑے ہوئے ملیں گے. آپ ذرا دیکھیں, کسی اپنے میرج ہال میں جا کر دیکھیں, مسلمان لڑکیاں ان کے گلوں میں دوپٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مسلمان لڑکیاں ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں, ان کا بدن چمک رہا ہوتا ہے. تو میرے پیارو کچھ تو ذرا غور کریں, وہ اللہ جو 7 زمین کا مالک ہے, جس نے پہلی قوموں کو تباہ کیا گناہ کرنے کی بنیاد پر, قوم سمود کو تباہ کیا, قوم لوط کو تباہ کیا, قوم فرعون کو تباہ کیا, قوم ابو جہل کو تباہ کیا, کہ وہ اللہ مجھے اور آپ کو سرکشی کرنے دے گا؟ کہ وہ اللہ اپنا رزق دینے کے بعد میں مجھے اور آپ کو عیاشی کرنے دے گا؟ کہ وہ اللہ اس محبوب کی ان دعاؤں کا وسیلہ, جو محبوب نے دعائیں کی تھی رو رو کر, اور ان آنسوؤں کو رد کر دے گا جو محبوب نے طائف کے میدان میں رو کر کہے تھے, اے اللہ میں مارا جاؤں, میرے پیٹ پہ پتھر باندھے گئے ہیں, مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں, لیکن میرے اللہ میری امت کو تکلیف نہ دینا. اور اس نبی کی امت عیاشی میں لگی ہوئی ہو, اس نبی کی امت زناکاری میں لگ جائے, اس نبی کی امت کی نگاہیں سلامت نہ رہ سکے, اس نبی کی امت کی بیٹیاں ان کا لباس نہ رہ سکے ان کی بیٹیوں کے جیسا, اس نبی کی امت کی بیٹیوں کا لباس چینج ہو جائے. آپ مجھے بتائیں, خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خطرناک عذاب سے مجھے اور آپ کو بچائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے, اگر تم میرا شکر کرو گے, مجھ سے محبت کرو گے, میرے پیغامات کے مطابق زندگی گزارو گے, میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے, پھر یاد رکھنا میں تمہیں خطرناک حالات سے بچاؤں گا, میں تمہیں خوش رکھوں گا, میں تمہیں عافیت بھری زندگی نصیب کروں گا. اور اگر تم نے ذرہ برابر مجھ سے منہ موڑا, میرے حبیب کے راستے سے ذرہ برابر تم ہٹے, تو پھر یاد رکھنا خطرناک زلزلے بھی آئیں گے, وہ طوفان بھی آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خطرناک طوفان اس زمانے میں بھیجا تھا. آپ قرآن مجید کو پڑھیں, اس کے ترجمے کو پڑھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ان قوموں کو کیوں تباہ کیا. صرف اس بنیاد پر آپ مجھے بتائیں, قوم سمود کو اللہ نے تباہ کیا صرف گناہ کی بنیاد پر, قوم لوط کو تباہ کیا گناہ کی بنیاد پر, قوم عاد کو تباہ کیا گناہ کی بنیاد پر. آپ مجھے بتائیں کہ شراب ہم نہیں پی رہے ہیں, زنا اس زمانے میں ہم نہیں کر رہے ہیں, غیروں کا لباس میں اور آپ نہیں پہن رہے ہیں, ہمارے گھروں کے کھانے غیروں کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے بچوں کی تعلیم غیروں کی تعلیم ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے بچائیں, میں اور آپ کیوں بچے ہوئے عذاب سے؟ لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تھا,
اللہ جب تک مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ کرنے پر آتا ہے ایسے ہی پکڑ کرتا ہے جیسے ٹرکی میں پکڑ کی ہے، ایسے ہی پکڑ کرتا ہے جیسے ملک شام میں پکڑ کی ہے۔ 11,000 لوگ اب تک کی خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، لقمہ اجل بن گئے چند منٹ میں۔ اور اللہ کا وہ خطرناک عذاب کس موقع پر آیا؟ جب سب مطمئن ہو کر آرام کر رہے تھے۔ یہ حالت مسلمانی علاقوں کے ہیں۔ آپ اپنے سنبل کا صبح جائزہ لے جا کر 8 9 بجے تک مسلمان بستروں پر پڑے ہوئے خرناٹے مار کر سو رہے ہوتے، انہیں نہیں معلوم فجر کی نماز کب ہوئی، فجر کی اذان کب ہوئی، کچھ معلوم نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں علمان الحفیظ کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں، ہمارا فریضہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احکام کیا فرض کیے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی تقریباً 2-4 ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی، خود اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں سے معلوم کریں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ یقین جانو میں اللہ کے گھر میں پورے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہمارے بچے کو انگلش کے سارے سینٹنس یاد ہوں گے لیکن اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے اسے یاد نہیں ہوگی۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں جا کر۔ ایک سے معلوم کیا، میں نے پچھلے ہفتے بھی 2-4 ہفتے پہلے یہ بات بتائی تھی، ایک سے معلوم کیا غسل میں کتنے فرائض ہیں، اس نے کہا غسل میں 13 فرائض ہیں۔ یہ حالات مسلمانوں کے، یہ حالات امت محمدیہ کے، یہ حالات اس نبی کی امت کے کہ جس نے راتوں دن رو کر دعائیں کی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا آخری واقعہ بیان کر دوں، یہ دین مجھ تک اور آپ تک کتنی مشقتوں سے پہنچا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مکہ مکرمہ میں تھے۔ وہ بیان کرتے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھی کہ پھر ہم آخری وقت ایسا آیا کہ ہم نے تکلیفیں برداشت کرنے کے ہم عادی ہو گئے، ہم نے صبر کرنا شروع کیا۔ اور آخرکار ایسا ہوا کرتا تھا جب ہم جنگ میں جایا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو کھانے کو کوئی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے پاس، ہم ببول کے اور کیکر کے درختوں کی چھالیں کھایا کرتے تھے، اس کے پتے کھایا کرتے تھے، جس کے کھانے کی بنیاد پر ہم جو استنجا کیا کرتے تھے اس استنجے میں جیسے بکری کی مینگنی اس زمانے میں آتی ہے، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم جب استنجا کرنے جایا کرتے تھے تو ہمارے پیٹ کے اندر سے وہ مینگنیاں نکلا کرتی تھیں صرف اس بنیاد پر کہ ہم درختوں کی چھالیں کھایا کرتے تھے، لیکن ہم نے دین پر ذرہ برابر آنچ نہ آنے دی، ہم نے پیغمبر کے طریقے کو اس موقع پر بھی نہیں چھوڑا، ہم نے چھالیں کھا کر اس دین کو تم تک پہنچایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گریبان کو پکڑ کر کہیں تم بتاؤ ذرا ہمارے پیٹ کے اندر سے مینگنیاں نکلا کرتی تھی، ہم نے درختوں کی چھالیں کھائی تھی، ہم نے پتے کھائے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر صدیق آ کر گریبان پکڑے تم تو بتاؤ ذرا ہم نے اپنی اس دین کو تم تک پہنچانے کی خاطر غیروں کی گالیاں کھائی تھی، کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر گریبان کو پکڑ کر کہے تم کس دنیا میں جی رہے ہو، میرے سامنے میرے نواسے حسن حسین چھوٹے بھوک کی بنیاد پر تڑپ رہے تھے، ایمان میں کمزوری نہ آنے دی، ہم نے تم تک ایمان پہنچایا تھا۔ کل قیامت کا دن ہو محمد الرسول اللہ گریبان پکڑ کر کہیں، عمر گریبان پکڑ کر کہیں، علی گریبان پکڑ کر کہیں، سعد بن ابی وقاص گریبان پکڑ کر کہیں، حضرت فاطمہ گریبان پکڑ کر کہیں او مسلمانوں او نادانوں ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری بچیاں غیروں کے لباس کو کیوں پہنتی تھی؟ میرے ابا نے تمہاری خاطر پتھر باندھے تھے، میرے ابا کو پتھر مارے گئے تھے، میرے ابا کو مجنوں کہا گیا تھا، میرے ابا کو دیوانہ کہا گیا تھا، میرے ابا کو ساحر کہا گیا تھا، تم تو بتاؤ تم نے خطرناک وقت میں تم نے غیروں کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اگر فاطمہ نے سوال کیا اللہ کی قسم میں اور آپ جواب نہ دے سکیں گے، ایسا نہ ہو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میری اور آپ کی بیٹیوں کے گریبان کو پکڑ کر کہیں تم تو تھی جو تم نے میرے ابا کا جنازہ نکالا تھا، تم نے میرے ابا کے دین کا جنازہ نکالا تھا، ان کی سنتوں کا جنازہ نکالا تھا، اور ہمارے مجھ سے اور آپ سے کہیں تم تو ان کے بھائی تھے، تم تو ان کے والد تھے، تم تو ان کے پیرنٹ تھے، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم میں اور آپ نہ بچ سکیں گے، اس لیے ضروری ہے، یہ خطرناک وقت ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ عذاب میرے اور آپ کے اوپر آئے۔ میں بھی دعا کروں آپ بھی دعا کریں، ترقی کے لیے بھی اور دنیا کے تمام ممالک کے لیے دعا کریں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اللہ سے سب کے لیے پوری امت کے لیے رو رو کر گڑا کر دعا کریں اے اللہ اس امت کو بچا لیجئے اپنے خطرناک عذاب سے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے خطرناک عذاب سے محفوظ فرمائیں، اور جتنے لوگ وہاں گئے اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائیں، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیں، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، جتنے نقصانات ہوئے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل
فضل و کرم سے سب کے پورے فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطرناک زلزلوں سے، اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے پوری امت کی اور میری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب جب تک دنیا میں رہیں امن اور عافیت کے ساتھ رہیں، اس کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، دوسرے تمام ممالک کی حفاظت فرمائے۔ جتنی امت جہاں بھی کئی پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سب پریشانی دور فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔